ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کے سناتی ہے۔ وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، پھر چاہے طاقت، دولت، بھوک، لالچ، انا، سستی، محبت، امنگ، نفرت ہو یا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد اور علم بھی رزق ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ جب آپ کو پیروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی بھیگنے کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ غم مت کریں، جو چیز آپ سے چھن گئی ہے وہ کسی اور شکل میں آپ کو ضرور ملے گی۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ وہ بھی کیا آنکھ ہے جس میں بینائی نہ ہو؟ امتحانوں میں رسوائی کے سوا اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ زخم وہ روشن دان ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جب کسی کو تیری فکر نہ رہے تو پھر تم اپنا کام خود کر لیا کرو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعنت کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کی عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ بغیر روح کے جسم اس قدر ذلیل ہوتا ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کی وسعت 2 گز سے زیادہ نہیں ہے لیکن روح کی پہنچ آسمانوں تک ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسانیت سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ تم سمجھانے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہیں صرف اتنا ہی سمجھیں گے جتنا وہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین موقع ہے سجدے کا۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزانہ لباس پہن لو، تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، آپ کی ذات آپ پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ اے لوگو، بہت سے شیطان کھسلتے صوفیوں کی شکل میں موجود ہیں، اس لیے بیعت میں ہرگز جلدی نہ کرو۔ تیری داڑھی تیری بعد پیدا ہوئی اور سفید بھی ہو گئی، تو ابھی تک کالے کا کالا ہی ہے۔ اگر تو بیکار ہے تو کسی صاحب علم کے پاس جا، گوہر بن جائے گا۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ جبرائیل کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں
بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں بھر جاتے ہیں۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقلوں کی مدد کرتی ہیں۔ تصبر لین نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو۔ اگر ہر شخص پہلے ہی سے اپنے عیب دیکھ لیتا تو اپنی اصلاح سے کب فارغ ہوتا۔ دوسروں کے عیب نکالنے والے لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں، اس لیے دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ جو لوگ عقل مند ہیں وہ مذاق کی بات میں سے بھی نصیحت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ رات کو سونے کے بعد قیدی اپنی قید کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ انسان کے رزق میں رکاوٹ 4 وجوہات کی بنا پر آتی ہے: انتہا درجے کی سستی، محنت سے دل چرانا، اللہ سے نا امید ہونا، چھوٹا کام کرنے میں شرم محسوس کرنا۔ بہت زیادہ مال و دولت جمع کرنے کے باوجود بھی قبر میں انسان کو خالی ہاتھ ہی جانا پڑتا ہے۔ لوگوں کو پرکھنے کے بعد ہی سچ اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے۔ جس طرح دہی سے دوبارہ دودھ نہیں بن سکتا، روٹی دوبارہ گندم نہیں بن سکتی، اس طرح بالغ دوبارہ بچہ نہیں بن سکتا۔ عمر کے ہر دور سے لطف انداز ہوں اور نیکی کے کام کرتے رہو۔ دنیا کے تمام کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ دنیا کی رنگینی 4 دن کی ہے، اس رنگینی میں گم ہو کر اپنا مقصد حیات نہ بھولو۔ اگر آپ آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارو۔ جس طرح ہم کھانے میں کنکر یا بال برداشت نہیں کر سکتے، اس طرح ہماری روح بھی کوئی غلط کام برداشت نہیں کرتی۔ اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ ذہین شخص کی صحبت اختیار کرو۔ وہ شخص خسارے میں ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ دوسروں پر الزام لگانے والے لوگ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جو ان اصولوں پہ پورا نہیں اترتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوستی کے شیشے میں پہلی درار شک کی وجہ سے پڑتی ہے۔ دنیا سے محبت میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس کے لیے آخرت کو نظر انداز کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اچھی باتوں کو صرف لکھنے، پڑھنے اور سننے پر توجہ نہ دو، بلکہ ان پر عمل کرو تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکیں۔